قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے ان کے اعزاز میں آج الوداعی عشائیہ دیا گیا ہے. بہت سارے جج آئے ہیں, بہت سارے جج نہیں آئے, لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی جو تصویر ہے سر جھکا کے بیٹھا ہے. اب جو کچھ کیا آپ نے اس کے بعد سر اٹھانے کی تو ہمت ہے نہیں. یہ تو سر اسی طرح ساری زندگی جھکا ہی رہنا ہے. اور ایک اور چیز آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیں, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں الٹا, یہ کرسٹیز, اور یہ دیکھیں زبردست رنگ برنگے ڈونٹ. یہ میں اس لیے اپنے پاس یہ رکھے ہیں. اچھا, حالانکہ مجھے شوگر ہے لیکن یہ میں تھوڑا سا کھاؤں گا صرف اس لیے کہ اس بچے نے جو کام کیا ہے پوری قوم کے دل جیت لیے اس نے. ویسے ہر بندہ لعنت بھیجنا چاہتا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں نا جس کے حصے میں عزت آئے اللہ جس کو عزت دے اور پھر اس کے ساتھ جس کو ذلت دے. تو یہ ذلت کھانے کے لیے لینے کے لیے وہاں پہ پہنچ گئے اور وہ بچہ عزت کمانے کے لیے وہاں پہ تھا. اچھا, ان ڈونٹس کو دیکھ کے تو یہ لگتا ہے کہ رزق اور لعنت جہاں پہنچنی ہوتی ہے نا وہ پہنچ جاتی ہے. میں کھاؤں, یہ میں تھوڑا سا نا, یہ شوگر والا ہے, اللہ تعالیٰ صحت دے گا, میں شوگر کا مریض ہوں, لیکن ان خوشیوں میں سب شریک ہو رہے ہیں کیونکہ اب جشن ہے. اور آج جو سپریم کورٹ میں جو عشائیہ تھا اس میں بھی بہت کم, یعنی بس وہی تھے, آپ سمجھ جائیں, جو سر اٹھا کے نہیں پھر سکتے معاشرے میں, جیسے قاضی فائز عیسیٰ بیٹھا ہوا تھا. اب چلتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی. پشاور پہنچ گئی ہیں خیر سے, اور بڑا اچھا فیصلہ کیا انہوں نے. یہاں پر اس حکومت کا کوئی اعتبار نہیں, کسی بھی وقت یہ پکڑ سکتے تھے. اگر لاہور جاتی وہاں پر بھی کسی وقت بھی پکڑ سکتے تھے. اور طبیعت ان کی مناسب نہیں تھی, ان کے کان میں درد ہے اور وہ وہاں پر اپنا علاج معالجہ بھی کروائیں گی. اور بالکل خان صاحب کے اصولوں کی طرح کوئی انہوں نے میڈیا سے انٹریکشن نہیں کی, کسی سے بات نہیں کی. ہاں, کچھ ٹاؤٹ جو ہیں, ٹٹو ڈیل ہو گئی جی, ڈیل کے نتیجے میں باہر آئیں جی. اسٹیبلش وہ جی بیہیو کر رہی تھی لیڈرشپ جی پچھلے کئی دنوں سے, اس کے نتیجے میں وہ جی آئی ہیں جی, ڈیل کے نتیجے میں نہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا نا ڈونٹ, یہ اب جا رہا ہے. تو اب تبدیلی کی ہوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں, اور بھی آئیں گی. کس کس کو ڈیل کہو گے یار, کچھ شرم کرو. 80-90% پاکستانی جس پارٹی کے ساتھ ہیں اس کے لیڈر کو اگر عدالت بے گناہی کی وجہ سے جو وہ جیل میں ہے وہ اس کو رہا کرتی ہے تو یہ ڈیل ہے. کچھ سوچو, ڈیل نہیں ہے. عمران خان بھی آئے گا باہر. بشرا بی بی کے ساتھ جو کچھ ہوا, ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی. ان کا منہ جو ہے, پھر ان کا جب انہوں نے اس کی کمپلینٹ کی تو مذاق اڑائے گئے. میں نے دیکھا جیل میں بھی صحافی نما جو لوگ تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے, اور کہ جی وہ آپ نے تو کہا تھا یہ ہو گیا, وہ آپ نے کہا تھا یہ ہو گیا. اور وہ مظلوم خاتون ان تمام چیزوں کا وہ سامنا کرتی تھی. پھر سیل میں چوہے پھینکے گئے, پھر رات کو سیکورٹی کے نام پر انہیں اٹھا کے ان کی تلاشی لیتی گئی. باپردہ خاتون, جس وقت وہ ایک دفعہ ضمانت پر رہا ہوئی تو جس طریقے سے مرد اہلکاروں نے ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی, افسوسناک ترین ہیں وہ سارے واقعات جو آج وہ سب یاد آ رہے تھے جب وہ نکلی. وہ واحد خاتون ہے, ان کو سزا ملی. جب سزا کی انہوں نے خبر سنی, وہ گاڑی میں تھی, وہ سیدھی اڈیالہ جیل چلی گئی کہ مجھے پکڑو, میرے خلاف فیصلہ آ گیا. تو ان کو بنی گالہ میں لے گئے اور پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ تو جیل جانا نہیں چاہتی اور عمران خان کو بھی یہاں پہ لانا چاہتی ہیں. ابھی بھی ڈیل ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور سودا ہو گیا ہے. عمران خان کا خون ایسا نہیں ہے. اور میں نے دیکھا ہے بشرا بی بی صاحبہ کو کس طرح وہ عمران خان کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی آ کے. ایک دفعہ جو پروسیکیوٹر ہے نیب کا عباسی خان صاحب کی, اس کے ساتھ تھوڑی سی ایک ایکسچینج آف ورڈز ہوئی, تو ایک دفعہ سب کو لگا کہ شاید کوئی معاملہ بڑھ نہ جائے, تو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی بشرا بی بی. اس طرح تیزی سے لپک کے وہ آئیں اور عمران خان کے سامنے کھڑی ہو گئی. اور ایوری باڈی نوٹس دیٹ کہ اس خاتون کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ڈیل کرے گی, کوئی وعدہ معاف گواہ بنے گی, جو یہاں پر اس لیے اپنے ہسبینڈ کے سامنے کھڑی ہو گئی آ کے کہ کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے. ڈٹ کے اس بہادری سے انہوں نے ہر چیز کا فیصلہ کیا ہے. گھریلو خاتون ہے, پاک باز خاتون ہے, پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا, اور حالات نے انہیں جس جگہ ڈگر پر پہنچایا وہ آپ کے سامنے. لیکن آپ پشاور میں ہیں, اپنا علاج معالجہ ہوگا, اور وہاں مجھے کوئی آفیشلی تو میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی کچھ دن وہیں پہ رہیں گی. خان صاحب کی صورتحال, آج ہائی کورٹ نے کہا کہ جی آپ ویڈیو لنک پر بات کروا دیں, تو وہی سرکاری وکیل, نہیں یہ نہیں وہ نہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ 3 بجے تک اعجاز اسحاق صاحب, کریڈٹ گوز ٹو ہم, بریو جج. ایک تاریخ رقم کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جناب, اور کہ اگر یہ یہاں پہ 3 بجے تک آپ لائیں عمران خان صاحب کو اور ان کی وکیلوں سے ملاقات کرائیں, تو جناب بس پھر تو
چوڑی ہو گئی عرشہ. اور اس کے بعد پھر آئے کہ نہیں جی ہم وکیلوں کی ملاقات کروا دیتے ہیں. وکیل گئے, انہوں نے جو وہاں پر خان صاحب کی جو حالت بتائی ہے, آپ مجھے بتائیے, یہ کہتے ہیں رواداری کی بات کرتے ہیں, یہ انسانیت کی بات کرتے ہیں, یہ منافقت والے چہرے, ان کے چہروں پر منافقت ٹپک رہی ہے. اسی لیے ایک تو جا رہا ہے ہفتے کو میرا خیال ہے بذریعہ کل جا رہا ہے بذریعہ دبئی لندن, اور پھر وہ جو ان کی صاحبزادی ہے وہ بھی جا رہی ہے ساتھ. اور یہ جو ادھر ایک دیوانہ ہے جو عبداللہ دیوانہ جس کو وزیر اعظم بنایا ہے, مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہوگا. ایک پنجرے میں بند کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو, جس کے اندر کوئی ونڈو نہیں ہے. صرف 1.5 گھنٹے کے لیے عمران کو باہر نکالا جاتا ہے. ان سے ایکسرسائز کی مشینیں واپس لے لی گئی تھی, آج ایک سائیکل صرف دیا گیا. اس سیل میں جو 6x8 کا سیل ہے, اس سیل میں 14-15 گھنٹے بجلی اب بھی بند رہتی ہے, اور خان صاحب اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں, کوئی ان کی بات نہیں سنتا. آگے ان کا کھانا جو ہے وہ پروفیشنل کوک نہیں پکاتے, جو جس طرح سے پکا ہو کچا وہ ان کو دے دیتے ہیں اور وہ کھا لیتے ہیں. بجلی اس لیے بند کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب پڑھ نہ سکیں, کوئی چیز پڑھ نہ سکیں. اور تکلیف, ٹارچر, اس قدر گرمی, مچھر, اور دنیا سے بالکل رابطہ منقطع ہے. آج وکلا نے بتایا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بشرا بی بی کی ضمانت ہو چکی ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آئینی ترمیم جو ہے 26ویں وہ منظور ہو چکی ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی بہنیں کہاں پہ ہیں, کون سی جیل میں ہیں, کیا رہا ہوئی ہیں یا رہا نہیں ہوئی. کسی چیز کا ان کا ہی واز ان سولیٹری کنفائنمنٹ, قید تنہائی, اور اذیت ناک قید تنہائی. بتی بند, اندھیرا, مکھی, مچھر, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے کچھ نہیں. یہ ان حالات میں رکھا ہے. اور یہ جو وفاقی وزراء ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ جی وہ کن حالات میں, جی محلات میں رہ رہے ہیں, پیلس میں رہ رہے ہیں. اور وہ عظمہ بخاری نام کی جو ایک وزیر اطلاعات ہے پنجاب کی, وہ ایسی بونگیاں مارتی ہے, ایسی باتیں کرتی ہے کہ جناب میں تو کھانا دیکھ کے حیران ہو گئی, پتہ نہیں کس کا مینیو ان کے سامنے آ گیا. کوئی شرم نہیں ہے ان کو, کوئی حیا نہیں ہے. لیکن اب یہ تاثر ہے کہ جی خان بھی آ جائے گا باہر, ڈیل ہو گئی ہے. خان اس لیے باہر آئے گا کہ جو لوگ باہر نکلے ہیں اس کی بے گناہی کا وہ ثبوت ہے, اور ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی ان کے پاس وہ ثبوت نہیں ہے کہ اس کو اندر رکھ سکے. اب ڈنر کی بات پہلے بھی میں نے کی تھی, اس میں عطر من اللہ صاحب نہیں آئے, منصور صاحب جو ہیں وہ باہر جا چکے ہیں, منیب اختر صاحب نہیں آئے, شاہد وحید صاحب نہیں آئے, عائشہ ملک صاحبہ نہیں آئیں, 8-9 کے قریب ججز آئے ہیں. لیکن جو ایک روایتی طریقہ ہوتا ہے کسی کو سی آف, اس جج کو, اس قاضی کو, یہ جو میں آپ کو بتاؤں, یہ ڈونٹ اور جو لعنت, ڈونٹ اور لعنت کا ساتھ اب ایک ہو گیا. یہ میں بتا دوں آپ کو, جب بھی ڈونٹ کا ذکر آئے گا نا تو وہ جو لعنت پڑی ہے اس کا بھی ذکر آئے گا. تو وہ اب اتنی لعنتیں برداشت کر لی ہیں, تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک سے یہ لعنت دور ہو جائے گی, اور خدا تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے. تمام جو ہمارے جو قومیں ہیں یہاں پر جو آباد ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز, اور سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے. بلاول بھٹو نے ایک انٹرویو میں یہ بات بتا دی ہے. اس نے کہا اگر قاضی فائزی ثانی ہوتا تو یہ 26ویں آئینی ترمیم ہم نہیں کر سکتے تھے. تو کریڈٹ یہ جو پریس ریلیز کے ذریعے نیا آئین لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب وزارت قانون کی طرف سے, وضاحتیں آ رہی ہیں, اس پر میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ سسٹین نہیں کر سکتی یہ جو ترمیم ہے. کوئی بھی جج جو ہے پاکستان کا, چاہے جو بھی اس کی ایفیلیشن ہے, وہ اس کو نہیں رہنے دے گا, اور یہ ترمیم جو ہے یہ انڈو ہوگی, کیونکہ یہ جو ہمارے آئین میں جو بیسک چیزیں ہیں یہ ان کے خلاف ہے, اور یہ آزادی عدلیہ پر ایک بہت بڑی کاری ضرب ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی آپ سے. اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.